یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے. پہلے پیش ہیں سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی کا چھتیس گڑھ کا تفصیلی دورہ. مختلف علاقوں میں رکھا 27,000 روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد. سری نگر کے تاریخی لال چوک میں سی آر پی ایف خواتین کی بائک مہم ایل جی منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر کیا روانہ. قوم کی حالت کا معیار علم، ثقافت اور اقدار میں پنہاں. ٹیگور ہال سری نگر میں دیو کی آریہ پاٹھشالہ کے یوم تاسیس پر لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب. اور سال 2023 کے لیے میڈیسن کے شعبے میں امریکہ کے 2 سائنسدانوں کو نوبل انعام حاصل. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چھتیس گڑھ کے جگدل پور میں 27,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم نے بستر ضلع میں ناگارنار میں قومی معدنیاتی ترقیاتی کارپوریشن کے ذریعے قائم کیے گئے اسٹیل پلانٹ کو قوم کے نام وقف کیا. تقریباً 26,000 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا یہ اسٹیل پلانٹ اعلی معیار کا اسٹیل تیار کرے گا اور اسے ہزاروں افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. جگدل پور کے اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نے یہاں کے ریلوے اسٹیشن کی تجدید کاری کا سنگ بنیاد رکھا اور انتاگر اور تاروکی کے درمیان نئی ریلوے لائن اور جگدل پور اور دانتے واڑہ کے درمیان ڈبل ریل لائن پروجیکٹ کو بھی قوم کے نام وقف کیا. وزیر اعظم نے تاروکی اور رائے پور کے درمیان ٹرین خدمات کو جھنڈی دکھائی. ان پروجیکٹوں سے اس قبائلی خطے میں ریل کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی اور خطے کی اقتصادی ترقی کی رفتار فراہم ہوگی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے قومی شاہراہ نمبر 45 پر کنکری اور چھتیس گڑھ جھارکھنڈ سرحد کے درمیان نئی تعمیر کردہ سڑک کو بھی قوم کے نام وقف کیا. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کے معاملے میں بھارت کا رتبہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور وہ اب خلائی شعبے میں مہارت رکھنے والے ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہا ہے. نئی دلی میں ایک تقریب میں اسرو کے سائنسدانوں کی عزت افزائی کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اسرو کو اب دنیا بھر میں ایک سرکردہ خلائی ایجنسی تصور کیا جا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور روس جیسے ملک جو ایک وقت میں بھارت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اب وہ بھارت کے ساتھ شراکت داری کے خواہاں ہیں. انہوں نے خلائی تحقیق کو فروغ دینے کی خاطر وزیر اعظم کی کاوشوں کو اجاگر کیا جس کے سبب شفافیت میں اضافہ ہوا ہے اور شہریوں کے درمیان اسرو کی مقبولیت بڑھ گئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر کے تاریخی لال چوک سے سی آر پی ایف خواتین کی بائک مہم یشسونی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. یہ مہم 2134 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے گی اور 40 اضلاع سے گزرتے ہوئے 31 اکتوبر کو ملک کے سابق نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش پر ایکتا نگر گجرات پہنچے گی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے خواتین کی عظمت کو اجاگر کیا اور کہا کہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت میں سی آر پی ایف کے ویر انگنوں کی مثالی بہادری، عزم اور ہمت ناقابل فراموش ہے. انہوں نے کہا کہ یشسونی سی آر پی ایف کے ویر انگنوں کی خواتین کی بائک مہم ناری شکتی کی لچک اور طاقت کی علامت ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ خواتین کی طاقت ان کی خود اعتمادی کی بھی نمائندگی کرتا ہے جس کے نتیجے میں آج وہ مختلف شعبوں میں ہمت، عزم اور لگن کے ساتھ کئی سنگ میل حاصل کر رہی ہیں. ایل جی نے خواتین کی زیر قیادت ترقی کو فروغ دینے اور جموں کشمیر کی ترقی کے سفر کی قیادت کرنے کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کی حکومت کی کوششوں کا اعادہ کیا. ایل جی نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں مکمل حقوق دینا جموں کشمیر انتظامیہ کا عزم اور اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹیاں تعلیمی، تحقیقی، اختراعی اور کاروباری شعبے میں ایک پرامید معاشرے کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں. ناری شکتی جموں کشمیر یو ٹی کے ترقیاتی سفر میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے اور وہ وکست بھارت کے لیے بھی بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ناری شکتی ہے جو مستقبل میں انسانی وقار اور سماجی مساوات کو یقینی بنائے گی. لیفٹیننٹ گورنر نے بائک مہم میں حصہ لینے والے تمام ویر انگنوں کو اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. کراس کنٹری بائک مہم ملک کی خواتین کی طاقت کا جشن منانے کے لیے سی آر پی ایف اور خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کی مشترکہ کوششیں ہیں.
سفر کے دوران سری نگر، شیلانگ اور کنیا کماری کی تینوں ٹیمیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ٹارگٹ گروپس، اسکول کے بچے اور کالج کی لڑکیاں، خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس، NCC کیڈٹس، CCI کے بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ اس موقع پر LG کے مشیر راجو رائے بھٹناگر کے علاوہ پولیس و سول انتظامیہ کے سینئر افسران اور لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ دیو کی آریہ پتری پاٹھشالہ نے آج سری نگر کے ٹیگور ہال میں اپنا 112واں یوم تاسیس منایا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود تھے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے 1910 میں اس کے قیام کے بعد سے معاشرے کے غریب طبقوں کی لڑکیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے میں اس کے بے پناہ تعاون کے لیے اسکول کی تعریف کی۔ LG نے کہا کہ قوم کی طاقت کا تعین علم، ثقافت اور اقدار سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو علم، انسانی اقدار اور سماجی شعور کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے تاکہ نوجوان ذہنوں کو اپنی مستقبل کی زندگی اور قوم کی تقدیر کو تشکیل دینے کے قابل بنایا جا سکے۔ LG نے کہا کہ قدیم ہندوستان علم کا مرکز تھا اور اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں وشو گرو کے مقام کو دوبارہ حاصل کیا جائے۔ یوم تاسیس کی تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر نے صدی پرانے تعلیمی ادارے کی ترقی میں رہنمائی کرنے میں دیو کی آریہ پتری پاٹھشالہ کی چیئرپرسن شریمتی وینا چندھوک، پرنسپل اور اساتذہ کے کردار کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس طرح کی نیک کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور طلباء کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو فروغ دینے اور اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے موزون ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ دیو کی آریہ پتری پاٹھشالہ کی چیئرپرسن شریمتی وینا چندھوک نے گزشتہ 112 سالوں میں اسکول کے سفر اور کامیابیوں کو شیئر کیا۔ سنتور استاد ابھے سوپوری نے تقریب پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب کے سابق وزیر خزانہ ایس پرمندر سنگھ ڈھینڈسا نے آج راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ انجینئرنگ ایکسپورٹ پروموشن کونسل انڈیا کے ریجنل ڈائریکٹر راکیش سورج بھی LG منوج سنہا سے ملاقات ہوئے اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سال 2023 کے لیے میڈیسن کے شعبے میں نوبل انعام امریکہ کے 2 سائنسدانوں کٹالن کاریکو اور ڈریو ویزمن کو ملا ہے۔ انہیں یہ اعزاز اس ٹیکنالوجی کو تیار کرنے کے صلے میں ملی ہے جس سے mRNA کووڈ ویکسین بنانے کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ کووڈ وبا سے پہلے یہ ٹیکنالوجی تجربے کے مراحل میں تھی، لیکن اب یہ ویکسین دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو دی گئی ہے۔ اب کینسر سمیت دوسری بیماریوں کی ویکسین کے لیے بھی mRNA ٹیکنالوجی پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں سائنسدان لمبے عرصے سے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ دونوں کو کئی اہم ایوارڈ پہلے بھی مل چکے ہیں۔ عالمی بینک نے مالی سال 2023-24 کے لیے بھارت کی شرح نمو کی پیشگوئی کو 6.3% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت نے بیرونی چیلنجوں کے باوجود بہتر معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے عالمی بینک نے اپریل کی اپنی رپورٹ میں سال 2023-24 کے لیے بھارت کی شرح نمو کی پیشگوئی میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے 6.6% سے گھٹا کر 6.3% کر دیا تھا۔ عالمی بینک کی تازہ ترین انڈیا ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ کے مطابق بھارتی معیشت نے عالمی چیلنجوں کے باوجود بہتر کارکردگی جاری رکھی اور یہ سال 2022-23 میں 7.2% کی شرح نمو کے ساتھ دنیا کی تیزی سے بڑھنے والی معیشتوں میں سے ایک رہی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں جموں کشمیر کی ان کیش لیس پنچایتوں کا افتتاح کیا جنہوں نے لین دین کے UPI بھیم موڈ کو اپنایا ہے۔ راج بھون میں محکمہ دیہی ترقیات اور پنچایتی راج کی طرف سے منعقدہ سوچھ بھارت دیوس کی تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر نے PMAY گرامین کے تحت زمین سے محروم مستحقین کو زمین کے الاٹمنٹ کے کاغذات بھی دیے۔ جموں کشمیر میں کل 245 بے زمین PMAY مستحقین کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جموں کشمیر میں 13 بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کی عمارتیں PRI کے نمائندوں کے لیے وقف کیے۔ اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر کی ایک نئی تقدیر کی تشکیل کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
बुलंद पाया वली कामिल और कश्मीर में बानी मुसलमानी हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद मीर मोहम्मद सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल यानी 4 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रियासत के तीनों खित्तों की मसाजिद, जियारतगाहों, खासकर खानकाहों में तकरीबात का इनकाद होगा। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर की खानकाह मुअल्ला में मुनक्कद होगी, जहां नमाज ज़ोहर के बाद खत्मातुल मुअज़्ज़मात, दरूद अज़कार और अवराद खानी की रूह परवर मजालिस आरास्ता होंगी। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम ने आज पुलवामा इचगोजा ब्लॉक में संकल्प सप्ताह का इफ्तिताह किया। यह मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। अपनी तकरीर में डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि इचगोजा, जो कि बहुत से दूसरे आरजूमंद ब्लॉक्स की तरह है, बेपनाह सलाहियतों का हामिल है और ये शहरियों, कम्युनिटी रहनुमाओं और सरकारी एहलकारों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो इस सलाहियत को खोलें और अपने रिहायशियों की जिंदगियों को बुलंद करें। नेपाल में आज यक्के बाद दीगरे जलजिले के 4 झटके महसूस किए गए, जिससे मुल्क भर में खौफ व हिरास पैदा हुआ। इन जलजिलों में एक की शिद्दत रिक्टर पैमाने पर 6.2 दर्ज की गई। फौरी तौर से नुकसानात के बारे में जानकारी मालूम नहीं हो सकी है। जलजिले के झटके भारत में राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में भी महसूस किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी में मौसमी सरमा से कबल ही बिजली की शदीद किल्लत पैदा होने पर गम गुस्से का इजहार किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इमसाल गर्मियों में भी सार्फिन को माकूल और मुनासिब बिजली फराहम नहीं की गई और अभी जबकि सरमा आने में 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त बाकी है, बिजली नायाब कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर नस्ब करके 24 घंटे बिला खलल बिजली की सप्लाई फराहम करने का ऐलान किया गया था, वहां भी सप्लाई पोजीशन पहले से बदतर है, जबकि बाकी इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हालांकि बिजली फीस में होशरुबा इजाफा किया गया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का तफसीली दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में रखा 27,000 रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद। श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में सीआरपीएफ खवातीन की बाइक मुहिम, एलजी मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर किया रवाना। कौम की हालत का म्यार इल्म, सकाफत और अकदार में पिनहा, टैगोर हॉल श्रीनगर में देव की आर्या पाठशाला के यौम तासीस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। और साल 2023 के लिए मेडिसिन के शोबे में अमेरिका के 2 साइंसदानों को नोबेल इनाम हासिल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।